اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جمعے کو ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں اور آج کی میڈیٹیشن چونکہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ جس یکجہتی سے اپنی اپنی صورت میں اس خدمت کے عمل میں لگی ہوئی ہے، آج اسی سے متعلق ہوگی۔ لیکن کون کیا کر رہا ہے، یہ میڈیٹیشن آپ کو اس میں کوئی مدد نہیں دے گی اور وہ آپ کے کسی کام کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے کیا ہے کہ نہیں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور اب اسے کیسے کریں، ان تمام سوالوں میں آپ کی مددگار ہوگی اگلے چند منٹ کی یہ میڈیٹیشن جو ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیجیے۔ ناک کے ذریعے گہری سانس لیں اور ناک کے ذریعے سانس کو جسم سے باہر نکالیں۔ جب سانس جسم میں لے جائیں تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فضا میں جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں رکھی ہیں سب کی سب سانس کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، اور جب سانس باہر نکالیں تو اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے اندر جتنی بھی بری سوچیں، منفی خیال، اکتاہٹ، گھبراہٹ، تھکاوٹ، مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی، دباؤ، کھچاؤ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ سانس کے ساتھ جسم سے باہر آ رہا ہے۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر دیں اور اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ تصور کریں کہ اس وقت فضا میں جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں موجود ہیں، تمام پازیٹیوٹیز، خیر کی قوتیں، وہ سب سانس کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور جب سانس باہر نکالیں تو تمام شر، برائی، کینہ، حسد، بغض، غصہ، یہ سب کچھ آپ کے جسم سے، سوچوں سے، دماغ سے باہر آ رہا ہے۔ محسوس کیجئے کہ جسم کے ساتھ آپ کی روح جو ہے وہ بھی بہت پرسکون اور ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک بڑی ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت عمارت کے سامنے کھڑے ہیں جس کے باہر آپ کے نام کی تختی لگی ہے۔ یہ انتہائی محفوظ باپردہ ہے۔ اس میں داخل ہو جائیں اور داخل ہوتے ہی محسوس کیجئے کہ راحت کا، سیٹسفیکشن کا ایک بڑا خوشگوار پرسکون احساس ہوا ہے۔ چلتے ہوئے آگے جو مین انٹرنس ہے اس میں داخل ہوں، رائٹ ٹرن لیں تو دیکھیے آن یور رائٹ، آپ کے دائیں طرف ایک کمرے کے باہر آپ کا نام انتہائی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے اسپیشل روم، خصوصی کمرہ۔ یہ آپ کا وہ دفتر ہے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے انتہائی اہم ترین کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں داخل ہو جائیں۔ یہ کسی چابی سے نہ کھلتا ہے نہ بند ہوتا ہے، یہ صرف آپ کی سوچ کا پابند ہے۔ اندر کمرے کا ماحول بڑا خوبصورت ہے۔ اندر کا ٹیمپریچر وہ ہے جو آپ کو پسند ہے۔ اس کے اندر فرنیچر، انٹیریئر بہت اعلیٰ ہے جو آپ کو پسند ہے۔
آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں تو ایک میز اور کرسی پڑے ہیں اور اس کے ساتھ شیشے کی ایک بڑی کھڑکی ہے. اس شفاف شیشے سے باہر کا بڑا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے. اس کرسی پر بیٹھیے تو محسوس کیجئے وہ آپ کے جسم، آپ کے وزن، آپ کے قد اور آپ کی جنس کے مطابق بنائی گئی ہے. اب اس پر بیٹھ کے اس دفعہ آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑا سیلابی امتحان آیا ہے اس قوم پر، اس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے سنا، سمجھا یا دیکھا، اس کو اپنی نظروں کے سامنے لائیے. آپ کے بالکل سامنے ایک دیوار پہ بہت بہت بہترین قسم کی سکرین ہے جو ہر وہ چیز بالکل واضح دکھاتی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. شاباش شاباش، گریٹ. اس میں دیکھیے ذرا وہ جو آپ کے اندر احساسات ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کو دیکھیے. ایک دم کس طرح لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کے گھر گرے ہیں، کس طرح ان کو 1-2 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا کہ فوراً نکلو، اور بہت سے لوگ نہیں نکل سکے. سامان تو انہوں نے کیا اٹھانا تھا. بچوں کی چیخ و پکار، عورتوں کی پریشانی، مردوں کا اپنے خاندانوں کو لے کے نکلنا چلنا، یہ سب ذرا تصور میں لائیے. اور پھر ذرا اس منظر کو بھی دیکھیے، کس طرح لوگوں کے گھر بار ان کے سامنے برباد ہو رہے ہیں، کس طرح وہ پرشکو بڑی بڑی بلڈنگز، ہوٹل اور کچے مکان کیسے گر رہے ہیں. دیکھیے یہ منظر آپ کے اندر انسانی ہمدردی اور تکلیف کو بہت بڑھا رہا ہے. اس دکھ کو آپ محسوس کر رہے ہیں جو اس وقت ان پر بیت رہی ہے. 2-4 گھنٹے پہلے، 1 دن پہلے یا 2-3 دن پہلے وہ لوگ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. ذرا اس منظر کو بھی دیکھیے. سکرین کے 2 حصے کر لیجئے کہ یہی لوگ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ جو سکرین ہے اس میں یہی لوگ اپنے گھروں میں، دفتروں میں، ہوٹلوں میں کس طرح سے ہیں. اور اب آپ سکرین کے بائیں حصے پہ دیکھیے کہ ان پہ ایک دم سے کیا قیامت صغریٰ گزر گئی. آپ چونکہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے ہیں، سب کچھ دیکھ تو رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کلمات شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالا. میں نے آپ کو شکر کے 3 درجے بتائے ہیں. ایک ادراک، وہ آپ کو ہو گیا کہ آپ ان لوگوں سے اس وقت بہتر ہیں، ورنہ یاد رکھیے راوی ہمارے سر پہ بھی بہتا ہے اور ماضی میں یہ کیا کیا کچھ کر چکا ہے نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھیے گا، میں نے تو خود دیکھا ہے. دوسرا ہوتا ہے شکر باللسان، زبان سے شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا. اب ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے، وہ ہوتی ہے شکر بالفعل، گریٹیٹیوڈ بائی ایکشن. بیکاز ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. کہ آپ اب عملی طور پہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں. اس کو 2 حصوں میں کیجئے. اس لمحہ موجود سے پہلے تک آپ نے جو کچھ سوچا، جو کچھ کیا، اس کو اپنے ذہن میں لائیں. شاباش شاباش، گریٹ. اور اب آپ ان کے لیے مزید جو کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کی نیت کیجئے، کیونکہ آپ نے، دین نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور
اللہ نے ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہماری نیتوں کے حساب سے دیکھنے جاننے. آپ اپنی جیب سے جو کچھ کر سکتے ہیں کپڑوں کی شکل میں، کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں، نقد رقوم کی شکل میں، یہ ایک حصہ ہے. آپ کے وہ دوست احباب جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ کسی حد تک دباؤ بھی دے سکتے ہیں، احساس دلا سکتے ہیں، ان کو ذہن میں لائیے. اور تیسرا، ورڈ آف ماؤتھ تبلیغ کیجئے، لوگوں کو اس طرف بلائیے. آپ جس مرضی پیشے سے منسلک ہیں، آپ گھریلو خاتون ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ریٹائرڈ ہیں، اپنی حیثیت جو بھی آپ کی اس وقت ہے اس میں اپنے حلقے میں اس پیغام کو دینا شروع کیجیے. اور یہ بات میں نے آپ سے بہت دفعہ کہی ہے، اسلام از ویری مچ کوالٹیٹیو ناٹ کوانٹیٹیو. آپ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، جتنے اخلاص سے دیں گے وہ اتنا ہی افیکٹو ہوگا اور آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا. آپ نے جو کچھ نیت کی، سوچا، اس لمحہ موجود میں سوائے آپ کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ اللہ سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اور اس سودے میں یقین کر لیجئے آپ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. اللہ آپ کو گھاٹے میں نہیں رہنے دے گا. شاباش شاباش. اٹھیے، اپنے ارادے کو پھر دہرائیے اور عزم مصمم کیجیے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ارادہ اور نیت آپ نے کی ہے اس کو تکمیل دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت ہماری یہ قوم پاکستان کے وہ لوگ جو چاروں صوبوں میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے لیے وہ سب کچھ کر سکیں جس کا ہم نے ابھی ارادہ کیا. 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا، 10 پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے آپ آنکھیں کھول دیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8. آپ تحت الشعور سے شعور میں آ گئے ہیں. 9. اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیے گا. 10. آسان. اچھا، ایک چھوٹی سی ایڈوائس یہ ہے کہ یہ جو کپڑے ہیں خاص طور پہ خواتین کے، وہ اپنے قیمتی کپڑے، فینسی کپڑے نہ دیں، وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں. وہ آپ اپنے لیے رکھیں یا اس سفید پوش کو دیں جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس کے تو وہ کام آ جائیں گے. دیہات میں عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہی نہیں ہیں جو ہمارے شہروں کی عورتیں پہنتی ہیں، ان کا کلچر ہی نہیں ہے. تو وہ، میں یہ تو نہیں کہتا ضائع ہوں گے، لیکن وہ اپنا مقصد صحیح طرح سے پورا نہیں کر پائیں گے. بہت قیمتی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، جس پریشانی میں نے لوگوں سے سنا کہ جی 2 گھنٹے پہلے کہا کہ سمجھ نہیں آئی کہ اپنا آپ بھی ہم لے کے کیسے نکلیں گے اور پھر گھر کو چھوڑنا. تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ تھیں. اور دوسرا، برائے کرم ان کو طے کر کے اور دھو کے دیں، اور ایسا کوئی چیز نہ ہو کہ جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، زپ ٹوٹی. چونکہ ان کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انفراسٹرکچر ہی وہاں نہیں رہا.
مطلب جس کے پاس چولہا ہی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، تو وہ آپ کے دیے ہوئے چاولوں کو پکائے گا کیسے؟ اور کچے کتنے کھا لے گا؟ اس لیے رکھے گا کہاں پہ؟ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور پانی میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ اس بات کو تبلیغ کر رہا ہوں، آپ بھی کریں. یہ جو چھوٹی بوتلیں ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے شاید نخرے کی چیز ہیں. ان کی پیاس گھڑوں سے ہوتی ہے، اور چھوٹی بوتل بڑی مہنگی پڑتی ہے. میکسیمم بڑے سائز والی لیں. بہت شکریہ.